नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मैंने सूरह आल इमरान की आयत आपके सामने तिलावत की हैं। इन आयत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए से नुकाती लाए अमल बयान किया है। कुरान पाक में मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहैसियत मजमूई एक उम्मत की हैसियत से ख़िताब किया है। मक्की सूरतों में यह ख़िताब मौजूद नहीं है। मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ख़िताब किया है, यानी कि तमाम मुसलमानों से मुखातिब है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला का इरशाद ये है कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। और देखो तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लमान हो, अल्लाह के फरमाबरदार हो। ये उससे नकाती लाए अमल का पहला नुक्ता है। इसमें तमाम मुसलमानों के लिए इनफरादी लाए अमल बयान किया गया इस आयत के अंदर कि इनफरादी तौर पर हर मुसलमान से अल्लाह ताला का मुतालबा क्या है, क्योंकि हर फ़र्द जो है वो मिल्लत का सितारा है और जब तक हर फ़र्द अपने एक मेयार तक नहीं पहुँचेगा वो उम्मत उस मेयार तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों से ये मुतालबा किया है कि वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। ये पहली सीढ़ी है कि इंसान इनफरादी तौर पर अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। ये तक़वा क्या है? तक़वा के बारे में हमारे ज़हनों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा कराम के एक मजलिस में हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तक़वा क्या है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आपको घने जंगल से गुज़रने का इत्तफ़ाक़ हुआ जहाँ पर ख़ारदार झाड़ियाँ हों? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं कई मरतबा गुज़रा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे गुज़रते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं अपने कपड़ों को समेटता हुआ वहाँ से गुज़र जाता हूँ कि मेरे कपड़े उन ख़ारदार झाड़ियों में न उलझ जाएँ। तो हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, यही तक़वा है कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहता हुआ ज़िंदगी इस तरह बसर करे कि उसका दामन उन कांटों में न उलझ जाए जो शैतान ने उसके रास्ते में बिछा रखे हैं। हर कदम पर, हर मोड़ पर शैतान ने एक ऐसा जाल फैला रखा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए, अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए उस जाल में फंसने का हर वक्त उसका तसव्वुर है। और वो जब शैतान के जाल में फंस जाता है तो फिर वो राह से हट जाता है। इसलिए ज़िंदगी गुजारते हुए हर लम्हे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा कोई कदम, हमारी कोई सोच, हमारी ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ उस रास्ते पर ना हो जो शैतान ने मुतय्यन किया हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, कि ऐसा तक़वा इख्तियार करो जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम में से किस में इतनी ताकत है कि वो तक़वे का हक़ अदा कर सके? हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। तक़वा का हक़ अदा करना ये तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तक़वा इख्तियार करो जितना कि तुम्हारी इस्तिताअत में है, जितना कि तुम्हारे काबू में है, जितना कि तुम्हारी कुव्वत में है। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी सलाहियत इस काम में सर्फ करे
کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کر سکے۔ اور یہ تقوی کسی ایک شعبے میں نہیں ہے، پوری زندگی کا تقوی ہے، پوری عمر کا تقوی ہے۔ ہمارے ہاں جو تقوی کا تصور ہے وہ اس طرح کا ہے کہ خاص شکل و صورت ہو، خاص قسم کا لباس ہو، خاص قسم کا انداز ہو بولنے چالنے کا، حالانکہ یہ تقوی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں پر ہے۔ تقوی انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ جیسا بھی لباس پہن لے، جیسی بھی شکل و صورت بنا لے، وہ متقی شخص نہیں ہو سکتا۔ متقی شخص وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف ہو، دل میں تبدیلی ہوگی، دل میں خوف آئے گا تو انسان کے باہر بھی تبدیلی واقع ہوگی، انسان کے گھر میں تبدیلی واقع ہوگی، اس کے معاشرے میں تبدیلی واقع ہوگی، اس کے ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے بنیادی طور پر تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف کہاں تک موجود ہے۔ اگر دل میں خوف موجود ہے تو یہ تقوی ہے، اگر دل میں خوف موجود نہیں ہے تو ہم اس کو تقوی نہیں کہہ سکتے۔ ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر انسان متقی نہیں کہلائے گا اللہ کے ہاں۔ دنیا والے ہو سکتا ہے سمجھ لیں اس کو کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہے، لیکن دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے۔ اب یہ بات ہوتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، لیکن کوئی شخص اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ اس کو کب موت آ جائے گی۔ موت جب آئے تو انسان اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کو اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی معصیت کا کام کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو اور اس کو بلاوا آ جائے اور اس کی موت آ جائے۔ یہ موت جو گناہ کا کام کرتے ہوئے آئے گی، جو اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے آئے گی، یہ ایمان کی موت نہیں ہوگی، یہ اسلام کی موت نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ گویا جب کوئی شخص گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اس وقت ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کیفیت اگر اس حالت میں موت آ جائے تو وہ ایمان کی موت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو، ہر مومن کو ہر لمحہ، ہر لحظہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو اور اس کو موت آ جائے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے انفرادی طور پر ایک لائحہ عمل طے کیا ہے کہ ہر مومن ایک معیار تک پہنچے گا، اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے گا، تقوی اختیار کرے گا تو اجتماعی طور پر معاشرہ بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا، امت بھی متقی اور پرہیزگار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کی مستحق ہوگی۔ تو پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ تقوی جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کے باہر بھی، معاشرے کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ روزہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور پورے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کہاں تک تقوی ہمارے دلوں میں آیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، ہمارے نظام کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کیا برائیاں معاشرے سے ختم ہوئی ہیں، کیا نیکیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہیں، اللہ کی نافرمانی کم ہوئی ہے، اللہ کی فرمانبرداری بڑھی ہے۔ اگر تو اس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا تقوی ہم نے انفرادی طور پر اختیار کیا اور اس کا نتیجہ اجتماعی
بہتری کی شکل میں، اجتماعی اصلاح کی شکل میں نکلا، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پورا رمضان المبارک بھی جس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جس میں اللہ کی فرمانبرداری بڑھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہونا چاہیے، اس پورے مہینے کے اندر بھی ہم برائیاں نہیں چھوڑتے، ہم گناہ کے کام نہیں چھوڑتے، ہم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان المبارک سے پہلے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں اور بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہر لحظہ اور ہر عمل، ہر وقت اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر ہم تقوی کے معیار پر پورا اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔